بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے بات کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے حوالے سے بات ہوئی، پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اب ہم ذرا آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 آج گفتگو میں آئے گی اور تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل سے پوچھو، تم ان کے علماء سے پوچھو کہ ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، ان پر نعمتیں اتاری، کیسی کیسی نعمتیں انہوں نے اتاری، لیکن وہ لوگ یا وہ قومیں جو نعمت حاصل کرنے کے بعد، نعمتوں کے حصول کے بعد جب شقاوت میں بدل دیتی ہیں، نعمت کے بعد کفران نعمت کرتی ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کا رویہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 میں کیا مخاطبت فرما رہا ہے، اور ایک بات یہ کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ جو ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ ٹو ڈوز، کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کراچی میں تشریف فرما ہے مولانا ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، سب واقف آپ سے، بہت معروف بڑا مقبول نام ہمارے ملک کا، اور لاہور میں تشریف فرما ہے محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ آپ سے ہم اپنی علمی کمی دور کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب
صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت میں بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ تعالی نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والے، یا رسول کا انکار کرنے والے، یا اللہ کا انکار کرنے والے؟ خواتین حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134300 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایک انداز مخاطبت ہے، بنی اسرائیل سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یہ مخاطبت بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے یا ان کے علماء سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے سل سے، جو کہ امر کا صیغہ ہے، پوچھ لو۔ جی، یہاں پہ ہم ایک بات ناظرین کی وضاحت کے لیے کہہ دیں کہ قرآن مجید میں یہ امر کا صیغہ حمزہ وصل کے ساتھ یعنی اسأل کے ساتھ بھی آیا ہے، اور بغیر حمزہ وصل کے ساتھ بھی جیسے یہاں آیا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کلام کا مبتدا ہو تو حمزہ وصل نہیں لگاتے، ایسے شروع کرتے ہیں جیسے یہ آیہ مبارکہ شروع ہوئی ہے۔ اور اگر عطف ہو تو پھر وہاں الف لگاتے ہیں، حمزہ وصل لگایا جاتا ہے۔ یہاں براہ راست ایک مخاطبت ہے اور وہ ہے تو وصل بنی اسرائیل۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک تو یہ معنی نہیں ہے کہ پوری بنی اسرائیل کو جمع کرو اور ان سے اس بات کو پوچھو۔ ظاہر ہے جہاں جو یہ امر کا صیغہ ہے وہ اس معنی میں آیا ہے کہ اگر تم بنی اسرائیل کی تاریخ پہ غور کرو گے اور اس کو دیکھو گے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ذرا اس سے پوچھو میں نے کتنی بار اس پہ احسان کیا ہے، تو بنیادی طور کے اوپر یہ زور دینے کے لیے کہ میں نے کتنی بار اس پہ احسان کیا ہے یا کتنی بار میں نے اس کی مدد کی ہے، یا اس قسم کا جو جملہ ہوتا ہے، تو عربی میں یہ جملہ اس وقت قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال ہوا۔ جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بالکل اسی صورت سے۔ تو یہاں جو ہے بنی اسرائیل کے علماء سے بھی ایک مخاطبت ہے، جو اس وقت کے یہودی تھے وہ بھی اس میں آگے، اور پھر یہ خاص مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ بھئی کیوں کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ ذرا ان سے پوچھ لو، کیونکہ وہاں کی جو مدینے کے مسلمان ہوئے تھے، مدینے میں جو یہودی سے مسلمان ہو گئے یا اور دیگر اس سے یا ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ اچھا خاصا تعلیمات سے اور تاریخ یہود سے واقف ہو گئے تھے، تو گویا اس طرف نظر دوڑائی جا رہی ہے، اس طرف مبذول کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی تاریخ پہ اصلاً غور کرو کہ ہم نے پھر آگے ہے کہ ہم نے کون کو کیا کیا نعمتیں دیں، تو اس کے اوپر بعد میں ہم آئیں گے کہ آیات بینات کا وہ کیا، اور نعمتوں کا جو اتمام کیا تھا ان پر، اور کیسی کیسی نعمتیں تفصیل سے جو ہم بات کر چکے ہیں اس پر۔ لیکن یہاں پر ایک بات ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو آپ فرمائیں، پھر ہم چلے علامہ صاحب کی طرف، کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ جو متصل امت ہے اس کے تعلق سے ہو رہی ہے، کھنڈرات کے حوالے سے، سابقہ امت کے حوالے سے، یا ان تہذیبوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، سابقہ اقوام کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کھنڈرات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ، یہ تم سے ملے ہوئے ہیں، اور تم آخری امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ان کو دیکھو۔ ارشاد۔ دیکھیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور تا قیام قیامت باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہر دور کے مسلمان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو متصل قوم تھی اس وقت کی بنی اسرائیل، جیسے ہم نے عرض کیا کہ مدینے میں جو یہودی رہتے تھے، یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، وہ سب ہو گئے. دیکھیے جب ہم کھنڈرات اور آثار قدیمہ پہ جاتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں تخمینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ سائنسٹیفک کچھ اصول جو ہیں وہ اس میں کارآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں تخمینی ہوتی ہیں. کاربن ڈیٹنگ کے طور سے اس کا متعین کیا جاتا ہے، سب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اب تک معجزات کا وجود نہیں مل سکا کہ وہ کن علاقوں میں جو بیان کی جاتے ہیں بائبل کے اس کے مطابق، تو وہاں ان کا ابھی تک وجود نہیں ملا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو تاریخ موجود رہتی ہے وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ایک گویا کہ بہت مضبوط شہادت ہے جس کو ہم لوگ اورل ہسٹری کہتے ہیں. تو یہ یہاں اس اورل ہسٹری کی طرف کی جا رہی ہے کہ تم ان یہودیوں سے جو ایمان نہیں لائے ہیں اور جو یہودی ایمان لا چکے، اگر ان سے ان کی تاریخ پوچھو گے تو پھر یہ ان نعمتوں کو اور ان آیات کو تمہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے کہ جن کو جو ان کو دی گئی تھی تاکہ یہ اس کے ذریعے سے ایمان لائیں. ٹھیک ہے. وہ آیات ان کھلی نشانیاں ان کو دے دی گئی تھیں. اب اس پہ جب بات آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بات آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب یہاں پر بات ہو رہی ہے، مخاطبت ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل کا ہم ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان کی تفصیلی ہم نے بات کی، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اور کیسے کیسے مطالبے ان کے، کیسی کیسی خواہشات اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی، اور اس کے بعد بھی یہ نفاق میں مبتلا ہوئے، علم میں اور کردار میں زمین آسمان کا فرق ہوا. اس کے بعد وباؤ بغضب من اللہ، جس پر ہم بات ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل سے کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے، اور جو بینات کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کیسی کھلی نشانیاں انہیں دیں، کیسی کیسی نعمتیں ان کو دیں، لیکن پھر یہ شقاوت میں مبتلا ہو گئے، کفران نعمت انہوں نے کی. ذرا اس پر روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایک سلسلہ وار اسلوب ہے قرآن کا سورہ البقرہ میں، اور بنی اسرائیل مخاطب ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ کو، ان کے مزاج کو اور ان کیفیات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس عالم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں. صحابہ کرام، مہاجرین و انصار اور لوگ جو ہیں دائرہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. اس تناظر اور پس منظر میں بنی اسرائیل کا ایک منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے بحیثیت امت مسلمہ اور امت آخرین پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے اس میں عبرت کے ہزارہا پہلو ہیں، ہزارہا سامان ہیں، اور یہی بڑی حکمت ہے کہ ہماری کتاب میں بنی اسرائیل کو، ان کے تاریخ کو، ان کے امور کو، ان کے معاملات کو، ان کے رویوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک براہ راست پہلو یہ بھی تھا کہ یہود مدینہ خود مدینہ میں موجود تھے، ان کے علماء موجود تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام اور جو دین ہے اس کے ٹھیکیدار ہم لوگ ہیں، اس پہ ہماری اجارہ داری ہے. کوئی پیغمبر آئے، کوئی بھی دینی تحریک آئے تو ہماری ریکمنڈیشن کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پورے عرب میں اس وقت ایک تاثر موجود تھا. یہ جو تسلسل سے بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کھول کے اور بڑی وضاحت و صراحت سے گفتگو فرما دی، اس میں ایک اتمام حجت کا پہلو بھی تھا ان لوگوں پر کہ تم لوگ پہلے تو اپنی تاریخ پہ غور کرو کہ تم ہو کیا، اور پھر تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. یہ پہلو بھی اس کے اندر تھا. پھر ہمارے لیے عبرت کا پہلو تھا، جنہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، جن کی کتاب ہے، جن کے پیغمبر کے توسل سے بات ہو رہی، ان کے لیے بھی اس میں عبرت کے سامان تھے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ایک گویا مستقل مکالمے کی صورت ہے جو چلی آ رہی. اس سے پہلے آپ گفتگو کر چکے. اب نعمتوں کا ذکر ہے. ان بنی اسرائیل سے ہی سوال کرو کہ وہ کیا کیا نعمتیں، کیا کیا آیات بینات ہیں جو تمہیں دکھا دی گئیں، تم پر اتار دی گئیں، نازل کر دی گئیں، تم نے ان کو برت لیا اور جیسا تم نے چاہا ویسا کر دیا گیا. کبھی من و سلوے اتار دیے گئے، کبھی تم پر بادلوں کے سائے کر دیے گئے،
کبھی پہاڑوں کو تمہارے لیے سائبان بنا دیا گیا، کبھی دریاؤں میں تمہارے لیے رستے نکال دیے گئے۔ گویا دنیا کے اندر جو کچھ ممکن تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ نعمت زمینی و آسمانی تم پر تمام فرما دی۔ وفضلتکم علی العالمین جیسی فضیلت جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائی، لیکن اس کے اگینسٹ تم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل جو تھے، آپ دیکھیے جب جہاد کا وقت آیا، اللہ کو حکم آیا تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ جائیے، ساتھ اپنے رب کو لے جائیے، وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اس قوم کے رویے کو ہمارے لیے بطور عبرت پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی غیرت، چونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کی غیرت ہرگز یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی کسی ادنا اور چھوٹی سی نعمت کی بھی ناشکری اور کفران کیا جائے، چاہے جائے کہ ادھر آیات بینات ہوں۔ اب نعمت کے مقابلے میں قابل توجہ بات دیکھیے، جگہ جگہ، یہی نہیں ہر جگہ قرآن پاک میں جتنا میں سمجھ سکا، میں نے غور کیا ہے، نعمت کے مقابلے میں ہمیشہ شکر کے مقابلے میں کفر کی بات آ رہی ہے، اور نعمت کے مقابلے میں شکر کا تقاضا ہے اور کفران نعمت کی ممانعت فرمائی گئی۔ گویا جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا ازرو قرآن، وہ کفر میں مبتلا ہو رہا ہے، کفران نعمت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرتے جاؤ گے تو ہم نعمت بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہاں بھی شکر کے مقابلے میں کفر آیا۔ پھر سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرتے رہنا، کفران نعمت میں مبتلا نہ ہونا۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں کہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بنی اسرائیل سے زیادہ ہم پہ کرم فرمائے گئے، ہمیں نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ تو یہاں ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی رک کے ذرا غور کرنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ بنی اسرائیل والی اس حماقت کے ہم بھی مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں شکر کی جگہ ہم کفران نعمت میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ یہاں یہ سوال جو سل کا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو سل ان سے ہے، تھوڑا سا سل ہماری طرف بھی ہے کہ ہم بھی اس پہ غور کریں۔ جی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ہم کہ ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے بعد کوئی امت ہوتی تو کہیں ہمیں مثال نہیں بنا دیا جاتا کہ دیکھو ان کو کیسی کیسی نعمتیں ہم نے دی تھیں، دین مکمل کیا ان کے اوپر، ان پہ نعمتیں تمام کی، اور ان کے معاملات، ان کا رویہ، ان کا کردار یہ کیسا رہا، اس پہ انشاءاللہ ذرا دیر کے بعد ہم آئیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سل بنی اسرائیل سوال ہو گیا بنی اسرائیل سے، ان کے بزرگوں سے، ان کے علماء سے، اور یعنی اس قوم سے جس پر آپ دونوں حضرات نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اب یہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اب یہاں پر جو بینہ ہے یہ تو آیات، اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی اہم قرآن مجید کی آیت ہے اور تھوڑی سی پیچیدہ بھی ہے، جی کیونکہ یہ یعنی یوں اگر ہوتا کہ کم من آیات بینات، جی ٹھیک، کہ کتنی آیات بینات تھیں، یعنی یہ پلورل میں جمع میں ہوتا سے جی ہوتا کہ کتنی آیات تھیں کہ جو ہم نے ان کو دیں۔ یہاں آیا بھی مفرد آیا ہے اور اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مفرد آئی ہے، سبحان اللہ۔ کم من آیت بینہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کم جو ہے، کم کے لیے بھی یہ ہے کہ استفہامیہ یا خبریہ ہے، اس کو ہم خبریہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبریہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان آیات کے بارے میں، اس آیہ بینہ کے بارے میں ان کا رویہ دیکھو کہ کیا تھا، کیسا ان کا رویہ رہا۔ اور اگر استفہامیہ معنی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دیکھو ہم نے ان کو کتنی کیا آیات دی، لیکن ہم یہاں آیات عرف عام میں کہہ رہے ہیں، یہاں مفرد استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ کہ یعنی یہ جمع کے بجائے اللہ تعالیٰ نے مفرد مصدر کے اعتبار سے، یعنی ان آیات کا مصدر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لحاظ سے جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی آیت بن جاتی ہے، یعنی مفرد ہو جاتی ہے۔ یہ مفرد جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وحدت کر کے یہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کتنی آیات تھیں جو دیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کتنی نشانیاں تھیں کہ جو بطور ایک نشانی کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے. سبحان تو اللہ. اس کے بارے میں ان کا کم کا جو معنی یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہ کہ ان کے بارے میں ان کا رویہ دیکھو کہ کیا کیا ان کا رویہ رہا، کس طرح سے انہوں نے اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی، آیات کو اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے انہوں نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا، کفر تو کیا. یہ رویے نہیں، ابھی کفر کی بات تو نہیں آئی نا. نہیں، یعنی رویہ کفران نعمت نہیں، یہ تو آئے ہی نہیں. اس میں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ جب نعمت ہم دے دیتے ہیں اور وہ رویے اپنے رویوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کفر میں، یعنی تکذیب ہو جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم کی جو بات ہو رہی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا آپ اس پہ بات کریں کہ وہ ایک جو مفرد کی بات ہے، مفرد سے یہاں مراد کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نہیں؟ ابھی عرض کرتے ہیں. دیکھیں تمام آیات کو ایک جگہ آیت کہہ کے بیان کیا، ٹھیک ہے، اور رویوں کی بات کی. یہاں لفظ کفران نہیں استعمال کیا بلکہ تاریخ کفران کو بیان کیا گیا کہ کفران کی ایک تاریخ ہے جس کو بعد میں بدلو کی بات کی. اور پھر جب تمام نعمتیں جو ہیں ان کو ایک اس میں آیت میں اور اس کو بینہ میں محدود کر دیا، یعنی اس کے لیے ایک محیط لفظ استعمال کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آخری شریعت وہ بھی آیت بینہ ہے کہ جن کے سامنے پیش کی گئی کہ اس کے بارے میں ان کا رویہ دیکھو. کم من کی وجہ سے ان تمام آیات کے بارے میں، آیات الہی کے بارے میں ان کے رویے اور اس رویے کی تاریخ کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جملے میں کر دیا، سبحان اللہ، جس کو بعد میں پھر بدلو کا ہے نعمت کے حوالے سے. اس پہ جب ہم آئیں گے تو پھر بات. جی بالکل. وہ جو ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ابھی اس سے پہلے تو ما جاءتْهُ جو آیا جی اس پہ ہم بات کریں گے. یعنی نعمت کو تبدیل کیا، یعنی جب نعمت کو تبدیل کیا تو نعمت کی تکفیر کی. تبدیل کا مطلب کہ اب وہ نعمت انہیں نہیں معلوم کہ یہ نعمت جو انہیں مل رہی ہے، جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، سب عام بشارتیں موجود ہیں، لیکن ان بشارتوں کو مان کے نہیں دیا. یہ تکفیر نہیں ہے. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں جو لفظ رکھا ہے بڑا بمانی رکھا، بدلو کا لفظ ہے نا. ٹھیک. اچھا، بدلو میں دو طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنے پرانے جو دین ہے اس کے اوپر باقی رہنا، جس کے مطابق اس نبی کو نہیں ماننا ہے بلکہ حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو ماننا ہے، یا مسیحوں کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا بدلو کے معنی یہ ہیں من بعد ما جاءتْهُ کے ساتھ کہ معرفت کے بعد، اس کے معنی آنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نبی کی معرفت کے بعد. تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا، اور پھر دوسرے اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی دوسرے کو ان کے بدلے نبی ماننا. ٹھیک ہے. حالانکہ بعد ما جاءتْهُ کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اوپر جبکہ یہ ثابت ہو چکا اور ان کو اس کی معرفت حاصل ہوگی کہ ہاں یہی نبی ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تو گویا کہ تبدیل کر دیا اور جھٹلا. جی مطلب اس حقیقت سے وہ آشنا تھے، ان کی کتابوں میں مذکور تھی یہ بات. علامہ صاحب یہ کم آتے نہ ہوں من آیت بینہ، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہاں سے آپ یہ بات جو کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ ان کو بتا دی گئی تھی. اس میں ائمہ تفسیر نے وہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، یہاں جو آیات بینہ ہے اصل میں آیات بینات ہی ہے. وہ تمام واضح نشانیاں جو بنی اسرائیل کے سامنے تھیں، اس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، اس میں تورات بھی تھی، اس میں وہ ظاہری معجزات بھی تھے، وہ ساری کیفیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قومی بنی اسرائیل کے سامنے آئیں. اور اس وقت کے یہود مدینہ جو مدینہ منورہ کے اندر کالونیز بنا کے رہ رہے تھے، اور علماء تورات و انجیل جو وہاں رہ رہے تھے، ان پہ بھی اتمام حجت تھا. اور قرآن نے اس کو دیکھیے بہت ہی صراحت سے کہہ دیا، والذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. امام بخاری الجامع الصحیح میں لائے اس کو. صحیح ترین تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچانتے تھے، اتنا جانتے تھے جتنا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. جس طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح کی واضح ترین علامات اور نشانیاں سامنے دیکھنے کے باوجود، اصل میں یہی نقطہ ہے رک کے سوچنے کا، مقام عبرت یہی ہے اور جہل مرکب یہی ہے کہ آپ کے سامنے حق موجود ہو اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ حق ہے اور پھر آپ اسے تسلیم کرنے کی بجائے الٹا اس کے انکار پہ تل جائیں. یہ اس سے بڑی شقاوت اور کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے عمر بن ہشام کو زبان رسالت سے ابو جہل کا خطاب دیا گیا تھا کہ حق کو سامنے دیکھ کر اور دل سے تسلیم کرنے کے باوجود، مان لینے کے باوجود کہ یہ حق ہے، پھر اس کا انکار کر رہا ہے، پھر اس کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی، سکھایا گیا کہ اللہ ہمارے نل حق کا حقن، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع، پھر اسے مان لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نل باطل باطلن، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا، وارزقنا اجتنابا، پھر اس سے بچ جانے کی اور اس سے گریز کی توفیق عطا فرما. اصل میں ایک آئینہ عبرت ہے ان آیات میں جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اللہ کی واضح ترین نشانیاں اور خود مجسم معجزہ اور مجسم آیت من آیات اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے موجود ہے، اور پھر یہ لوگ حق سے منحرف ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں. اس میں وہی عبرت کی بات ہے فاعتبروا یا اولی الابصار کہ کبھی ایسا ہوتا ہے حق آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اسے پہچان نہیں پا رہے ہوتے. کبھی حق آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن اسے مان نہیں رہے ہوتے. یہ اس سے بھی بڑی شقاوت. بنی اسرائیل اصل میں اسی شقاوت میں مبتلا تھے جس کا قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے اشارہ کیا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمارے لیے رہنمائی کے سامان فراہم کیے گئے کہ خدا نخواستہ تم کہیں اس قسم کی کسی کیفیت کا اور کسی مرض و وائرس کا شکار نہ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اب یہ تو ہمارے لیے بونس ہے کہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد امت ہے نہیں، ورنہ اس کے اندر عبرت کا یہ پہلو موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں ہم بھی اس حدیث کے مطابق جس میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل اگر کسی سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھسو گے اور ایسے ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتے کے دو پاؤں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم اس روش پہ تو نہیں چل رہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کہیں کسی قسم کے کفران نعمت میں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے. ہمارے لیے یہاں رک کر پھر سوچنے کا مقام ہے اور کہیں ہم کفران نعمت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بڑھ کے ہمیں نعمتیں دیں، نبوت ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم کی اور سلسلہ امم ہم پہ ختم فرمایا، تو خدا نخواستہ کہیں ہم بنی اسرائیل کے ٹریک اور طریق پہ تو نہیں ہیں، کہیں ہم سے اللہ کی نعمتوں کا کوئی انکار اور اکفار تو نہیں ہو رہا ہے. یہاں رک کے سوچنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی قوم کوئی امت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شقاوت میں تبدیل کر دیتی ہے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا علامہ صاحب. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا جیسے علامہ صاحب نے بھی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت ملی. سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول علامہ صاحب نے وہ کیا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی گویا کہ وہ ہے اثر صحیح بخاری میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کفر سے مراد ان کو جھٹلانا ہے. تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ من بعد ما جاءت کی جو بات ہے اس میں معرفت کی بات ہے اور نعمت الہی کو بدلنے کی جہاں تک بات ہے اور اس کے کفران کی بات ہے تو ہم نے اس میں دو پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ حضور سے پہلے کے انبیاء کو مانتے رہنا یا حضور کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے جھوٹے نبی کو
وہ تسلیم کر لینا. دونوں کے خلاف یہ آیت ہے. اور یہ ختم ہوتے ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے، بعض نے کہا کہ یہ شرط کے ربط کے لیے، لیکن فا تعقیب کے لیے ہمارا خیال نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اب وہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے ان اللہ شدید العقاب، کہ بتحقیق یہ ہے کہ اللہ شدید العقاب. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہاں عقاب کا لفظ ہے، عذاب کا لفظ نہیں. عقاب ہر وہ نتیجہ کہ جو یا سزا کہ جو کسی عمل کے پیچھے پیچھے آئے، عقب سے یہ لفظ ہے. تو فا بھی تعقیب کے لیے آیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یقیناً، اور ان اللہ شدید العقاب کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں جو عاقبت جو تمہاری پکڑے گی، یعنی اس عمل کا جھٹلانے کا، کفران کا، نعمت کو بدلنے کا جو نتیجہ ہوگا تو وہ عقاب کی صورت میں نکلے گا. وہ لازمی نتیجہ جو مرتب ہو کر رہے گا، اور وہ یہ مرتب ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ عذاب کے معنی شدید تکلیف دینے کے، عقاب کے معنی یہ ہے کہ جو عمل کے طور کے اوپر، عمل کے نتیجے کے طور کے اوپر عذاب ہو، اس کو عقاب کہتے ہیں. یہاں شدید العقاب فرمایا گیا، شدید العذاب نہیں فرمایا گیا، کہ کیونکہ اس میں جو روش ہے، جو رویہ ہے، جو اعمال ہیں، اور اس میں کفران نعمت اور نعمت کو بدلنے کی جو بات ہو رہی ہے، نعمت کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی دوسری طرف رخ کرنا، اس میں وہ تمام نظریات، وہ تمام فلسفے، وہ تمام وہ آ جاتے ہیں کہ جن کو آج کے دور میں بھی قرآن کے اور رسول کے مقابل پیش کیا جا رہا ہے، یا لوگ متجددین جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ اس کے اسلام کے سوا، اس کی حدود و تعزیرات کے اور اس کے نظام کے سوا دوسرے نظاموں کو تجویز کرتے ہیں. وہ سب کے سب یہ تبدیلی نعمت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں انہیں شدید عذاب دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے اس کا کینوس بہت بڑا کر دیا اس گفتگو کا، کہ انٹرپریٹیشنز، نئی نئی تعبیرات سامنے لائی جاتی ہیں. لیکن ہم پہلے بنیادی گفتگو کر لیتے ہیں. علامہ صاحب، نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، قرآن کریم کا نزول اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب، کیا یہ آیت ہمیں یہ پیغام نہیں دے رہی کہ قوانین الہی پر عمل نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، اور قوانین الہی سے کا انحراف یا اس سے بغاوت جب ہم کرتے ہیں تو یہ نعمتیں ہم سے اللہ چھین لیتا ہے، اور نہ ہی چھین لیتا ہے بلکہ ہمیں ہمارے جیسے عذاب اور عقاب کی بات کی علامہ صاحب نے، ہمیں سخت سزا دیتا ہے اللہ تعالی. اور اگر ہمارے پاس اس نعمت کو اپنے پاس رکھنے کا ظرف نہ ہو تو بعض اوقات یہ نعمت لعنت بن جاتی ہے. ارشاد. درست بات یہ ہے کہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا کی ہوئی ہے، اس پر ایک تو اصول ہمیں دیا کہ اس کا شکر کرتے رہو، دوسرا ہمیں یہ بتا دیا کہ خود شکر ہے کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ. یعنی اس نعمت کا تذکرہ یہ بھی شکر کا جز ہے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. فرمایا نعمت کا تذکرہ اور چرچا کرتے رہنا یہ بھی نعمت کا شکر ہوتا ہے، اور اس کا ترک کر دینا یہ کفر ہوتا ہے، کفران نعمت ہوتا ہے. تو یہ جو تذکر قرآن کا ایک مستقل اسلوب ہے، وہ یاد دلاتا ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر کہیں اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے ہو. تو ہمیں یہ ہماری کم مائگی کا احساس بھی دلایا ہے کہ اگرچہ تم شکر کا حق ادا کرنے کے اہل و قابل نہیں ہو، لیکن بہرحال شکر میں لگے رہو اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ. تو ایک تو نعمتوں کا تذکرہ آج ہم یہ بھی بھول گئے، کیونکہ ہماری فطرت میں ہے ان الانسان لربہ لکنود. فطری طور پہ انسان نہ شکرا ہے، شکر کی تبلیغ بھی کریں تو نہیں کرتا، اور نہ شکری کا بالکل نہ کہیں تو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے. اور اس میں انسان کہا گیا ہے کسی. علامہ صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد یہ ہوا ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو
مجھے کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ بلا شبہ اور یہی اصل طریق ہے آج سمجھنا ہے. قرآن نے فوز عظیم کسے کہا؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اگر انتہا درجے کی اور اعلیٰ درجے کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی فلاح کو مضمر سمجھو اور ادھر ادھر دوسرے راستے تلاش مت کرو، ورنہ عقاب اور عذاب دونوں کا سامنا ہوگا. ناشکری جو ہے یہ بہرحال کفر کی طرف لے جاتی ہے اور کفر عذاب کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیں فوز اور فلاح کے رستے دکھائے گئے، ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے جو اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں. ہمیں تو براہ راست اللہ کی نعمت اور رحمت مل چکی، اب صرف اس سے استفادہ کرنا ہے، اس کی ناشکری سے بچنا ہے اور اس کے اتباع اور اطاعت کے ذریعے فوز و فلاح کو حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہی فرما دیجئے آپ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ نعمتیں یہ کفر میں تبدیل کیسے ہوتی ہیں، انسان کی نفسیات کیسے بنتی ہے کہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اور ہمیں ایک اور نعمت دی گئی، اس نعمت کا نام ہے پاکستان. جی تو کیا ہم ان نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں؟ ارشاد. جی ایک تو دیکھیے کہ خود شکر کیا ہے جس پر تقریباً 400 ائمہ اور علماء کا اجماع ہے. وہ کہتے ہیں نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ نعمت کو منعم نعمت کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے. اور نعمت کا سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ جس نے نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اسی کی اطاعت و بندگی کے اندر صرف کر دو. جس نے آنکھ دی ہے تو آنکھ کو اس کے حکم کے اور اس کی حد اور بتائے ہوئے دائرے کار کے اندر رہ کے استعمال کرنا، یہ شکر ہے. اور جو ہی آپ نے تجاوز کیا یہ ناشکری اور کفران نعمت میں آ گئے. سماعت اس نے دی، گویائی اس نے دی، جو نعمت بھی اس نے دی ہے، اگر اس دینے والے کی اطاعت و فرما برداری کی حد میں رہ کے آپ اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ حالت شکر میں ہیں. اور جہاں آپ نے اپنی خواہش نفس کو اس میں شامل کر کے حد سے تجاوز کر دیا آپ کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے. یہی کیفیت پاکستان جیسی مملکت خدا داد کے بارے میں بھی ہے جو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر ملی اور اس کلمے کے صدقے میں عطا ہوئی، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے. تو ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم اس اللہ کی عظیم نعمت مملکت خدا داد پاکستان کے معاملے میں بھی اس قسم کی ناشکری اور کفران نعمت میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو لے کر آگے چلیں آپ، اور حالات حاضرہ سے اس کو جوڑتے ہیں ہم لمحہ موجود سے. یہ آیت جو ہم سے مخاطبت کر رہی ہے، جو ہمیں نصیحت دے رہی ہے، ہمیں جو نعمت، اتنی بڑی نعمت، کئی نعمتوں کے ساتھ ساتھ، بڑی نعمتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک نعمت یہ ملی ہے ہمیں، اس آیت کے ذیل میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو ہم ایک بات کی علامہ صاحب جو فرما رہے تھے اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. آپ کا سوال بھی تھا وہ دیکھیے، قرآن مجید ایک نعمت ہے، اسی صورت سے جیسے تورات ایک نعمت تھی، جی انہوں نے اس کو بدلا، اس میں شکوک شبہات اور یہ سارے پیدا کیے اور گویا کہ تورات کو عملاً معطل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور دیگر انبیاء کے ذریعے سے جو معجزات انہیں عطا دیے دکھائے گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی وجہ سے اور دین پہ پختہ ہوتے، گوشالہ پرستی مثلا شروع کر دی اور یہ کر دیا. تو ان نعمتیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے کفران نعمت ایسے ہوتا ہے، جیسا علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب ہم دینی حقیقتوں کو اگر ہم دین کے بگاڑ کے لیے کسی طرح سے اپنے فلسفے فکر اس کے ذریعے سے کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا کفران نعمت، بلکہ کفران نعمت ہی نہیں، شریعت کا، اللہ کا، رسول کا انکار اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو وہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہے
اسی کلام کو اس کی تردید کے لیے یا اس شریعت کی تردید کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ بعض حضرات آج کل کر رہے ہیں۔ رہا پاکستان کا مسئلہ، تو پاکستان دائرہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں دی گئی 27 رمضان کو یہ عطا کیا گیا ہم کو نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے اس پہ۔ اب اس کا کفران نعمت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو اس میں نظام اسلامی ہونا چاہیے تھا ہم نے اس پہ وہ نافذ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو معاشرہ قرآن کی اور سنت کی بنیاد پہ بننا چاہیے تھا اور جس کے ہم خود ایک حصہ ہوتے، ہم نے ان اقدار کو، ان چیزوں کو ہم نے نظر انداز کیا۔ جو یہاں کی گویا کہ ایجنسیز ہیں، افواج ہیں جو اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، اس لیے مقدس ہے، ورنہ فوج تو ہر ملک کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اس کا جو سیاسی نظام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فراہم کردہ بنیادوں کے اوپر، خلافت راشدہ کے اصولوں کے اوپر قائم ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے بجائے ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کو شروع کر دیا یا ہم اس کی راہیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اس کفران نعمت کا حصہ ہیں کہ جو پاکستان کی صورت میں ہمیں ملی تھی۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ان سب باتوں کو ریورس کر کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اس کے اوپر ہم واپس آئیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں، اور اس کے تمام نظام جو ہیں صرف حدود و تعزیرات نہیں بلکہ ہر گوشے میں اور ہر انسانی زندگی کے ہر پہلو میں جو اس طرح کما حقہ شکران نعمت ہو سکتا ہے، بصورت دیگر کفران نعمت کے ہم من حیث القوم مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سخت سزا دیتا ہے اس کے نتیجے میں اگر شکر کے مقابلے میں کفر کیا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرنا بلکہ شقاوت برتنا۔ علامہ صاحب ٹو ڈوز کی بات جو ہم ہر پروگرام کے آخر میں کرتے ہیں کہ آج یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح آپ نے بات کی کہ 27 رمضان کو یہ مملکت خداداد وجود میں آئی، مدینے کے بعد پہلی اسلامی ریاست، اور یہ جمہوریت بھی اس میں شامل تھی، جمہوریت بھی کے ذریعے یہ ملک لیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا رویہ اور اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا تھا۔ ہم نے کچھ وعدے کیے تھے، کیا ہم نے وہ وعدے پورے کیے؟ اور اگر ہم نااہلی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ہم راہ راست پر کیسے آ سکتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیے، پاکستان جس وقت بارز وجود میں آیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنا رہے ہیں ریاست مدینہ کے بعد۔ یہ مملکت خداداد جو ایک نظریے کی بنا پر بارز وجود میں آئی پاکستان، یہ وجود میں ہی اسی لیے آیا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ ہو اور مدنی معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا ایک معاشرہ یہاں پر سانس لیتا ہوا، جیتا جاگتا ہوا اپنی عملی صورت میں نظر آئے۔ کوتاہی یہی ہوئی کہ وہ جن لوگوں نے پاکستان ہمیں بنا کے اور لے کے دیا تھا، ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تصورات تھے اور جو خواب تھے اور جو وہ چاہتے تھے وہ یہاں ہوا نہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں غلط ہاتھوں میں چڑھ گیا پاکستان، جس کی وجہ سے ہم بے راہ روی کا شکار ہوئے، ناشکری اور کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ آج اسی اصل کی طرف آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اپنے اصل مرکز کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، اب جو اس کے بنانے کا مقصد تھا، جو محمدیت تھی، اس کو اپنانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ، آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے کہ آج ہمیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے جو اعمال تھے، جو ان کے کرتوت تھے،
کہیں ہمارے کرتوت ان سے اس انداز سے نہ ملیں اور ہم کفران نعمت کے مرتکب نہ ہو جائیں. ارشاد. پوری طرح سے قوم کو اس بات کا وعدہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یہ جو آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جی یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت جو ہے وہ مضمر ہے، بلکہ اس کے کوئی اللہ کی اطاعت کے کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ رسول کی اطاعت اور ان کا اتباع نہ ہو. یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی خیر کا راستہ ہے، یہی ہمارے معاشرے کے سدھرنے کا اور جن مسائل میں ہم آج مبتلا ہیں اس سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہ ہمارے بڑوں کے سوچنے کے کام ہیں. جو حکمران ہوتے ہیں یا جیسے اقبال فرماتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آداب حکمرانی کیا ہوتے ہیں. علامہ شہزاد بجئی صاحب نے فرمایا نا کہ مدنی معاشرے کا عکس نظر آئے، مدنی معاشرے کا عکس نظر آنا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. قرآنی جو معاشرہ ہے، قرآن کس معاشرے کو طلب کرتا ہے وہ نظر آئے، چلتے پھرتے لوگ نظر آئیں. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون. علامہ صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کل کے ونر کی. اس دوران میں کل کا سوال جو پوچھا تھا اس کا جواب آج کا سوال بھی رکھتا ہوں. کل سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام. خواتین حضرات آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ تعالی نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ 3 آپشنز: حق کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، یا اللہ کا انکار کرنے والے. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اس سے پہلے کہ کل کے ونر کے نام کا اعلان کریں، ایک گزارش آپ کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ. وہ گزارش یہ کہ جب آپ لوگ صحیح جواب روانہ فرماتے ہیں تو بسا اوقات اپنا ایڈریس نہیں لکھتے، صرف فون نمبر لکھ دیتے ہیں. تو جو ونر ہوتا ہے اس کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کرنے میں پھر ہمیں فون کر کے ایڈریس لینا پڑتا ہے. تو اپنا نام، اپنا فون نمبر اور اپنا ایڈریس ضرور لکھیں. ڈاکٹر صاحب کل کے ونر یہ ہیں شاہد شبیر راولپنڈی سے، کوہنور ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ. اچھا، شاہد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خواتین حضرات پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اس پر آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی. کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو، آج کی بات، روزانہ پروگرام ختم ہوتا ہے قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ. آپ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے. اکثر یہ ہوا ہے کہ ایک لقمے نے کئی وقت کی غذاؤں کو روک دیا ہے. خواتین حضرات انیق احمد کو اجازت. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.